اسی طرح میں نے اپنی فیملی کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اسلام نے گھر میں جو مینجمنٹ دی ہے، جیسے بڑی مینجمنٹ بولیں، ایک بگ امیج میں دیکھیں، وہ مرد کو دی ہے، لیکن گھر کے اندر جو داخلی مینجمنٹ ہے وہ کس کو دی ہے؟ عورت کو دی ہے۔ عواطف کی مینجمنٹ عورت کو دی ہے۔ کئی اوقات خاتون گھر کے اندر مرد کو مینیج کرتی ہے، باہر کے معاملات مرد کے کنٹرول میں، گھر کے معاملات خاتون کے کنٹرول میں۔ ان کے گھروں میں سکون رہتا ہے جو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں کہ یہ دائرہ اختیار میرا، یہ دائرہ اختیار تیرا۔ اب ماں بچی کو بولے یہاں نہیں جانا، باپ بولے چلی جاؤ، یہاں گھر میں کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ماں جب اپنے بچے کو چاقو دیتی ہے تو چاقو دیتی ہے، بیٹا یہ سیب کاٹو، یہ ترنج کاٹو، لیکن خیال کرنا یہ تیز بھی ہے، اس سے انگلی بھی کٹ سکتی ہے۔ یعنی جب کسی چیز کو مینیج کیا جاتا ہے اس کے خطرات کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ بتایا جاتا ہے۔ جب آپ خطرات کو نہیں بتائیں گے وہ اس خطرات میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب سنیے کتنی پیاری حدیث ہے مولا امیر المومنین کی، فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ۔ جناب سیدہ کے بارے میں فرماتے ہیں علی کی زندگی میں، طاعت خدا میں اگر علی کا بہترین کوئی مددگار ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ ایک عورت سمجھے، یعنی اب کیا مولا علی کو طاعت خدا میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ علی جو کل ایمان والے، کیا مولا کو علیہ باللہ تربیت کی ضرورت ہے؟ اہمیت موضوع کے لیے مولا بیان کر رہے ہیں کہ طاعت خدا میں اگر علی کی کوئی مددگار ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ یعنی خاتون گھر کی مینجمنٹ میں میں نے کہا انتخاب، جب آپ کسی خاتون کا انتخاب کرتے ہو اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے گھر کو مینیج کرے، اپنے شوہر کو قرب خدا تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اگر غلط مینیج کرے اس انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ چند اہل بیت کی زندگیوں میں ایسے واقعات ہیں کہ واقعاً اس میں نظر آتا ہے کہ بیویاں شوہروں پہ کتنی اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر وہ اچھے سے مینیج کرتی ہے تو اپنے شوہر پہ اثر بھی ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ ملتا ہے کہ ایک بندہ امام حسین کے گھر گیا اور کیا دیکھا، مولا نے گھر میں قالیچے اور قالین لگے ہوئے ہیں، پیچھے جو آپ پشتیاں لگاتے ہیں دیوار پہ ٹیک لگانے کے لیے وہ لگی ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا مولا میں آپ کے بابا علی کے گھر میں بھی گیا تھا، یہ پشتیاں یہ قالیچے مولا کے گھر میں نہیں تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ میری زوجہ کو یہ پسند ہے، لہٰذا میں نے اسے روکا نہیں، اگر وہ لگانا چاہتی ہے لگا دے۔ 5 امام کے لیے ملتا ہے۔ ایک بندہ امام گھر کے اندر تھے، اس کی نگاہ امام پہ پڑ گئی، تو امام نے لال رنگ کے قریب ایک لباس کلر پہنا ہوا تھا جو باہر نہیں پہنا جاتا تھا، لیکن امام نے گھر کے اندر پہنا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا مولا یہ آپ نے کیسا لباس پہنا؟ تو امام نے کہا پہلی بات تو میں گھر کے باہر نہیں پہن رہا، گھر کے اندر پہن رہا ہوں۔ دوسرا میری زوجہ کو یہ کپڑا پسند ہے، یہ رنگ پسند ہے، لہٰذا میں اس کی وجہ سے یہ کپڑے پہن رہا ہوں۔ یعنی اہل بیت آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ مطلب گھر کے اندر بیوی کتنی پسند اور ناپسند پہ شوہر کے اثر انداز ہے۔ کہ رسول خدا کو کسی بیوی نے کہا یہ نہیں کھاؤ تو رسول خدا نے کھانا چھوڑ دیا، اور اللہ نے آیت نازل کر دی اے حبیب جس چیز کو ہم نے حلال کیا اس چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو۔ مطلب اپنی ازواج کا اہل بیت اتنا خیال رکھتے تھے تاکہ گھر کی مینجمنٹ صحیح طریقے سے چل سکے۔ تو ایک عورت جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اسی طرح اپنے شوہر کی مددگار بن سکتی ہے طاعت خدا میں۔ لیکن میں کب کرامت انسانی کا خیال کروں گا؟ وہ کون سی صفت ہے جو میرے اندر آئے گی تب میں خود کو اپنی عزت کروں گا؟ یا معصوم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان لم تستحی فاصنع ما شئت۔ رسول خدا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں ہے، یہ حیا ہے جو ہمیں کریم بناتا ہے، یہ حیا ہے جو ہمیں اپنی عزت کرانا سکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں، رسول خدا فرماتے ہیں یہ انبیاء کا ایک محاورہ تھا کہ جب بندے کے وجود سے حیا ختم ہو جاتا ہے اب جو تیرے من میں آئے تم کرو۔ سب سے پہلے حیا ہوتا ہے اپنی ذات سے۔ اگر تو خود سے حیا نہیں کرتا تو خدا سے بھی حیا نہیں کرے گا۔